السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور لٹریری ڈیوائس بیسٹ فیبل کے بارے میں۔ بہت ہی آسان ترین اور بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے۔ آج ہم اس کو ایزی وے میں ود ایگزامپل سمجھیں گے۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹ سٹارٹ۔ جی تو اپنے سابقہ طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس ورڈ یعنی فیبل کی ایٹمولوجی کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کو دیکھیں گے۔ تو دا ورڈ فیبل is derived from a Latin word fibula, which means a story that is derivative of a word fere, which means to speak. Fable is a literary device which can be defined as a concise and brief story intended to provide a moral lesson at the end. یعنی یہ جو فیبل ورڈ ہے یہ ایک لاطینی لفظ فیبولا سے ڈرائیو ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنا، فیری اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ اب بولنا خالی بولنا تو مراد نہیں ہے، یہ تو اس کا لغوی میننگ تھا۔ اب اس کی لٹریچر کے اندر کیا تعریف ہوگی، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، وہ ہم آگے اکٹھی دیکھتے ہیں کہ ان لٹریچر اٹ از ڈسکرائبڈ ایز اے ڈائڈیکٹک لیسن given through some sort of animal story. In prose and verse, a fable is described through plants, animals, forces of nature, and inanimate objects by giving them human attributes wherein they demonstrate a moral lesson at the end. یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بس آپ نے یاد کر لینی ہے۔ سمجھا میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ڈیفینیشن کو یاد رکھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو فیبل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سٹوری دکھائی جاتی ہے یا ہمیں ایک سٹوری پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مکمل معاشرہ اور ایک مکمل سمجھ لیں دنیا اینیملز کی دکھائی گئی ہے۔ اب جس طرح ہماری یعنی اس دنیا کے اندر، اس ورس کے اندر انسان اپنا نظام معاشرت چلاتے ہیں، اپنا نظام رہن سہن چلاتے ہیں۔ اب ایک بندہ بادشاہ ہے یا پی ایم ہے یا جو بھی کہہ لیں، جو بندہ بھی بادشاہ ہے۔ اب ایک بندہ بادشاہ ہے، پھر اس کے نیچے اس کے وزراء ہیں، اس کے بعد پھر اس کی کیبنٹ ہے، اس کی کمیٹی ہے، اس کی انتظامیہ ہے، عام رہنے والے لوگ ہیں لوگوں میں، ان لوگوں کے اندر پھر ڈھیر سارے مدارج کے لوگ ہیں۔ ہر انسان کا دوسرے سے درجہ الگ ہے، ہر حوالے سے، دینی، دنیاوی اور معاشرتی حوالے سے ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دنیا کے اندر جیسا کہ نظام چل رہا ہے، دنیا کے جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، سیم اسی طرح ایک دنیا دکھائی جاتی ہے جس کے اندر اینیملز ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ہماری دنیا میں انسان راج کرتے ہیں، اپنا نظام معاشرت چلاتے ہیں اور اپنے ملک کو، اپنے دنیا کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں، اسی طرح اینیملز سیم انسانوں کی طرح وہی اپنے دربار میں ہوتے ہیں، راج کرتے ہیں، اپنی جو ان کی مملوکہ زمین ہوتی ہے، اپنی جو ان کی ملکیت ہوتی ہے اس کے اوپر راج کرتے ہیں۔ تو اب صرف بچوں والے کارٹون کی طرح یہی نہیں دیکھ لینا کہ یہ بس ہمیں ایک دنیا دکھا دی گئی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ کارٹون ہیں، کارٹون میں اینیملز ہیں، ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی دکھانے کا مقصد کیا ہے۔ جو ادبی بندہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈتا ہے، یعنی یہ بات لکھی گئی تو کیوں لکھی گئی، اس بات کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم چونکہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم نے کہنا ہے، ہم نے سوال کرنا ہے کہ اگر ہمیں آپ نے یہ دنیا دکھائی ہے، آپ نے اینیملز کی یا کوئی پرندوں کی، کوئی بھی ایسی طرح جو نان ہیومن ہو، پلانٹس کی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی باقی مخلوقات ہیں ان کی ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک دنیا ہے ان کی، وہ ایک اپنا نظام چلا رہے ہیں، ایک ان میں اینیملز یا پلانٹس میں سے یا برڈز میں سے ایک جو ہے وہ ان کا پی ایم ہے، ان کا بادشاہ ہے، ان کا کنگ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے نیچے اس کے وزراء ہیں، اس کی کمیٹی ہے، اس کی کیبنٹ، اس کی انتظامیہ اور باقی دیگر تمام لوگ، سرکاری غیر سرکاری دنیا، باقی جتنے بھی اس کے اینیملز ہوں گے وہ اس کے نیچے ہوں گے، اس کے انڈر ہوں گے۔ اب یہی سیم
انسانوں کی طرح۔ اب یہاں پہ دو سوال بنتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں وہ دنیا دکھانے کا مقصد کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا تو دکھائی، اس دنیا کے اندر سیم انسانوں کی طرح نظام معاشرت کیوں دکھایا گیا؟ جس طرح انسان چلتے پھرتے رہتے، اٹھتے، فیصلہ کرتے، جو بھی کام کرتے ہیں، سیم انہی کی ہماری طرح ان کو کیوں دکھایا گیا؟ پہلا سوال کہ اس دنیا کے دکھانے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر ہی دوسرا سوال بھی حل ہو جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے، زندگی میں اس کو مختلف جگہوں سے، مختلف درجوں سے، مختلف اوقات سے گزرنا پڑتا ہے، سیم اسی طرح جس طرح ایک انسان کا نظام معاشرت ہے، اس کا رہن سہن کا انداز ہے، اسی طرح ایک اینیمل کا بھی دکھایا جاتا ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جس طرح ہم رہ رہے ہیں، اسی طرح ایک اینیمل کو بھی دکھایا جائے گا۔ ان کے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر، انسانوں کے اندر اور ان کے اندر یہ سملیرٹی پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم دیکھ سکیں کہ ایک اور دنیا بھی ہے۔ یعنی اگر ہماری انسانوں کی دنیا ہے تو جانوروں کی بھی دنیا ہے، ان کے اندر بھی کنگ ہے۔ جس طرح ہمارے اندر مدارج ہیں، ان کے اندر بھی مدارج ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کے کام کرنے کے اندر جو غلطیاں ہیں، یا اس کا یہ پرپس ہو سکتا ہے کہ کوئی کامیڈی دکھائی جائے، یعنی کوئی انسان اپنے عہدے کا استعمال کیسا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ کامیڈی دکھائی جائے، یا ایک مورل لیسن کنوے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ سرکاری کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہا، کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، غیر ضروری کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اسی طرح دوسری طرف دوسری دنیا میں دکھایا جائے گا کہ ایک اینیمل ہے، وہ بادشاہ کے بالکل قریبی، یعنی سرکاری ہی کیبنٹ میں سے ہے، اب وہ اپنی ذمہ داری کو سر انجام نہیں دیتا۔ اب جب ہم اس کو دیکھیں گے، اب ہم وہ جب سیریز جو ہم وہ پڑھ رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں، ہماری دنیا میں، یعنی ہمارے اندر بھی ایک ایسا بندہ ہے، سرکاری ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو سر انجام صحیح طریقے سے نہیں دے رہا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات۔ اس کے بعد پھر اس کے ذریعے ایک مورل لیسن کنوے کیا جائے گا کہ وہ اینیمل اگر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام اچھے طریقے سے نہیں دیتا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کو یا سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے، یا اس کو سزا دی جاتی ہے، جو بھی کیا جاتا ہے، ایک مورل لیسن، ایک اخلاقی سبق کنوے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس بات کے، اس دنیا کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں ہماری دنیا کا نقشہ ذہن میں رکھ کے ہمیں ہماری خوبیوں سے اور خامیوں سے آگاہ کیا جائے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس کا مقصد ہے، اور اسی کے اندر اس کی سملیرٹی بھی حل ہو جاتی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ان کا ہمارا نظام معاشرت ان کے جیسے دکھانے کا مقصد کیا ہے، تو وہ بھی حل ہو گیا کہ تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں کہ جیسی ہماری دنیا ہے، ایسی پلانٹس کی، ایسی اینیملز کی، ایسی باقی پرندوں کی یا دیگر مخلوق کی بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اپنے طریقے سے کیسے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں کے درمیان سملیرٹی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھ سکیں، ایک اخلاقی سبق اس کے ذریعے کنوے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے حقوق سے اور اپنے ڈیوٹیوں سے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ان کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہو سکیں، تاکہ ہم اپنا رہن سہن اور نظام معاشرت بہت اچھے طریقے سے ایک طریقے میں ڈھال سکیں۔ تو یہ ایک بالکل سمپل سا کنسیپٹ تھا اس کا۔ میں پھر خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں کہ فیبل ایک ایسی سٹوری کو کہا جاتا ہے، ویسے اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے افسانہ یا مزاح نگاری۔ اب مزاح نگاری میں حقیقت میں دیکھنے میں تو مزاح ہوتا ہے، عام لوگ اس کو پڑھیں گے تو مزاح ہی سمجھیں گے، لیکن جو اہل بصیرت لوگ ہوں گے، جو اہل نظر لوگ ہوں گے، جو اہل فہم لوگ ہوں گے، جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بات کسی اور ہی پیرائے میں کی گئی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ فیبل ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے کہ جس میں اینیملز یا برڈز یا دنیا کی کسی اور، اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق، اس مخلوق کا
نظام رہن سہن ہماری طرح ہی دکھایا جائے، اور اس کے اندر یہ دکھایا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنے تمام جتنے بھی ان کے نظام اور معاملات ہیں وہ ان کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سنبھالتے ہیں، اور ہم کس طرح سنبھالتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ایک اخلاقی سبق کنوے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کے عبرت پکڑیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم اپنا نظام رہن سہن اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو یہ اس کا پرپس بھی ہوتا ہے اور یہی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔